ہر طرف خوشیوں کا منظر، ہر نظر ہے شادماں، ہر طرف خوشیوں کا منظر، ہر نظر ہے شادماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال في مقام آخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے شناد و حق کا پروانہ۔ برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، میں آپ جیسے عظیم المرتبہ حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیقی سراپا کی تقسیم ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ نے جو تمام اشیاء و سماعت کا خالق اور ہمارا خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعہ ہمارے معلم اعلیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حکام کا نزول فرمایا۔ اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم قوت عالی کو اس جماع میں لائے تو کائنات ذرہ سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی۔ ذرہ کائنات کو درکنار اگر ہم خدا پر اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئے گی۔ اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم اس کے غلط پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن جب کوئی شرک جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک رب کائنات مشرک مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کے تھے ہم مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسے رب کائنات نے اپنا مخلوق کو رشتوں اور ساتھ مستقبل پر کمزور کرنے کے لیے وہ بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی، تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا دستور لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم عبداللہ ما لکم ما ذا الذی غیر کہہ کر پکارا، حضرت ہود علیہ السلام نے اسی طریقہ کو اختیار فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی سبق لیا۔ آخر ہمارے معلم اعلیٰ حضور کونوا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور اپنے مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا۔ اور آج کے دور میں علماء اہل سنت الجماعت یعنی علماء دیوبند کا یہی مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، اسی دعوت وحدت کی خاطر تکالیف برداشت کی، اسی توحید کی خاطر جلا وطن کی گئی، اسی کی خاطر لوگوں کی گالیاں بے عزتی منصب اور ظلم کو برداشت کیا۔ جب مقصد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر اعلان فرمایا، اے ریگستان کے علمت والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اوپر میں ایک لشکر جنرال موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میں اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے با آواز بلند کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وہ ہمارے سے بہتر ہے، آپ غلط بیانی اور جھوٹ کیسے بول سکتے؟ اس کے بعد مبشر انسانت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ظلمت و ضلالت و شقاوت وحشت و بربریت کے وادی سے نکل کر شرافت و عزت کرامت و نجات کے راستے اختیار کر لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، کہا تمہارا گمراہ مت گیا۔ تمام کفار تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا، وہ اپنے آبا و اجداد کے معبود کی مذمت کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، اس کے بعد جو دوست ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے، محبت کے جگہ نفرت اور عداوتوں کا جنم
ہو جاتا ہے۔ کم نظر ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں سے بلایا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کے نئی دین کی اتباع کرے؟ اتنا کہہ کر پتھر برساتا ہے۔ ماہر رسالت سر زبان سے لوجاری ہو جاتا ہے، ماہر رسالت سر زبان سے لوجاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کے خاطر معبود کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج کے گلوں میں پتھر کی بارش کو برداشت کیا، پتھر کی بارش کو برداشت کیا۔ سب افسوس کہ آج کے مسلمان توحید وحدت کی اہمیت و قیمت کو نہیں سمجھتے اور شرک کفر الحاد و ارتاد کا ظلمت اور تاریکیوں کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ مقام دیتے ہیں کہ شیطان ملعون بھی دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کس کے کرتے کب دیکھ کر، ابلیس کہتا ہے کس کے کرتے کب دیکھ کر بازی لے گئے مجھ سے مقدر تو دیکھ کے۔ یہ میرا اپنا خطا کرتا واقع دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں عزیزم معصوم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر پیش کر رہے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں عالم، قاری، حافظ اور اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بچی عزیزہ شمشاد سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ کلمہ سنیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کے سامنے میں پہلا کلمہ سنانے جا رہی ہوں۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ واہ ماشاءاللہ، دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کو دینی اور دنیائی علم سے آراستہ فرمائے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے محمد سمیر سلمہ نعت کے لیے السلام علیکم۔ میں سوچتا تھا آپ کا مائک ہے نا؟ ہاں میں سوچ رہا تھا آپ کا مائک آئے گا۔ اچھا، میں اس کے بعد فرقان صلی اللہ علیہ سے گزارش کرتا ہوں مائک پر آئیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ دیکھو ادھر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن محمدا رسول الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وتبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم۔
اتنا پتلا ہوا لباس پہنتی ہے کہ پورا جسم نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا لباس اختیار کرتی ہے کہ صدر عورت کا چوتھا بھی نہیں ڈھکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تمہارا جسم بہت کمزور ہے، تمہیں زینب نازک کہا گیا۔ ارے مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھروں اور پہاڑوں پہ ڈال دے تو پتھر بھی اللہ کے عذاب برداشت نہیں کر سکے گا۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو تم صحیح، اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ ذرا سوچو تو تم صحیح، آج تم اپنی حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ارے جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے، زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک کے لیے تمہارے پاس رہے گی۔ تم اپنی جوانی کی عمر میں اپنی حسن کی نمائش کر لو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، تمہارا یہ نمائش کرنا تمہارے اس خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کے بچھو کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو، بار بار عورتوں فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے کے اوپر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور اپنے خوبصورت چہرہ پر اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو، تمہارا یہ خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر ایسے قبر کے بچھو کھائیں گے۔ اپنا تغیر ختم کرتا ہوا آخر دعوانا ماشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی فرقان سلمہ کے علم میں اور عمل میں ترقی سے نوازے، دینی اور دنیا علم سے آراستہ فرمائے۔